اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ عاہدت، عہد لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منہم ان سے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنے عہد کے توڑنے کے نتیجے سے ڈرتے نہیں ہیں کہ ان کو عذاب آئے گا، یہ وعدے توڑتے ہیں ان کو سزا ملے گی، یہ نہیں ڈرتے، وہم لا یتقون۔ اب آپ دیکھیے کہ مدینہ میں یہود موجود تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یعنی یہود نے اس میں خیانت کی۔ جنگ بدر میں باقاعدہ انہوں نے مشرکین کو ہتھیار مہیا کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی عادت بن چکی ہے اور یہ سزاؤں سے نہیں ڈرتے، یہ اتنے وعدے توڑنے میں نڈر ہو چکے ہیں کہ یہ سزاؤں سے بھی اب نہیں ڈرتے۔ آپ دیکھیے بعض دفعہ کسی کی گناہ کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اس گناہ کی کیا سزا آئے گی، وہ اتنا دلیر ہو چکا ہوتا ہے اس کے اوپر، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ اس کی عادت بن گئی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں الذین سے مراد یہود کا قبیلہ بنو قریظہ لیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور ہر دفعہ ہی توڑ دیتے ہیں، یعنی عہد توڑنا ان کی گویا عادت بن گئی ہے۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، پھر وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، اپنے گناہ پر اتنا دلیر ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا، پھر اگر تَثْقَفَنَّهُمْ، آپ پائیں ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائیں ان کو، تَثْقَفَنَّهُمْ کا جو لفظ ہے ثقافہ سے ہے، کسی چیز کا ادراک کرنا۔ پھر اگر آپ پائیں ان کو فی الحرب، جنگ میں، فشرد بہم، تو مار بھگا دیں ان کے ذریعے انہیں۔ فشرد کا جو لفظ ہے شین اور را دال سے ہے، معنی منتشر کرنا۔ اس لفظ کی مزید وضاحت یہ ہے کہ ان کو ایسی مار ماری جائے جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، یعنی یہ منتشر ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی عبرت ناک سزا دیں کہ بعد والوں کے لیے سبق ہو، ان کو ایسا بھگاؤ کہ دوسرے ان کی حالت سے عبرت پکڑیں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی رخ ہی نہ کریں۔ تو جب کبھی آپ ان کو پائیں جنگ میں تو ان کی کیا حالت کریں؟ فشرد بہم، تو مار بھگا دیں ان کے ذریعے انہیں، من جو خلفہم ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کو ایسی مار ماریں جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ نہ کریں۔ فشرد کے معنی منتشر کرنا ہے نا، تو ان کو ایسی سزا دیں، ان کی ایسی حالت کریں، ان کو ایسا ماریں کہ دوسرے ان کی حالت سے عبرت پکڑیں۔ وہ یہودی جو میدان جنگ میں آپ سے ملے ہیں، اپنا عہد توڑ کر کفار لشکر میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے آ گئے ہیں، تو ان کو مار مار کر بھگاؤ تاکہ دوسرے یہودی ان کی حالت دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ کیا سبق حاصل کریں؟ کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری بھی یہی حالت ہوگی۔ غزوہ خندق کر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تھے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہتھیار اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آن پہنچے، ان کا سر غبار آلود تھا، کہنے لگے آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ یعنی جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا کہ آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے؟ اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ غزوہ خندق تو ختم ہو گئی، اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، یعنی بنو قریظہ کی طرف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف نکلے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین فی سبیل اللہ کو کہا تھا کہ عصر کی نماز ہم کہاں جا کر پڑھیں گے؟ بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس بارے میں بھی بخاری کی روایت آتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو قریظہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر راضی ہو کر قلعے سے نیچے اتر آئے۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہم اس فیصلے پر راضی ہیں جو سیدنا سعد ہمارے بارے میں کریں گے، اور وہ قلعہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ ان کو ایسا لگا تھا کہ حضرت سعد ان کی فیور میں فیصلہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ ایکچولی یہ زخمی تھے تو بنو قریظہ کی جنگ میں آئے نہیں تھے۔ پھر ان کو گدھے پر بٹھا کر لایا گیا۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا اپنے سردار یا فرمایا اپنے بزرگ کو لو، یعنی اسے نیچے اتارو۔ یعنی حضرت سعد کو نیچے اتارا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ بنو قریظہ تمہارے فیصلے پر راضی ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ آپ کریں، اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو کافر لڑائی کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، جتنے بھی جنگجو قسم کے مرد ہیں ان کو تو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی طاقت ختم ہو جائے، اور ان کی اولاد اور عورتیں قید کر دی جائیں۔ اولاد میں لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے، لیکن وہ لڑکے تھے جو بالغ نہیں تھے، ٹھیک ہے، پھر ان کو قیدی بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کو عبرتناک سزا دی گئی تاکہ نیکسٹ ٹائم دوسرے یہودی مسلمانوں کی طرف رخ کرنے سے ڈریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی سے رک جائیں۔ وَإِمَّا، اور اگر تخافن، آپ ڈریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈریں، من قوم، کسی قوم سے، خیانتن، خیانت پر، فَانبِذْ، تو ڈال دیں یا پھینک دیں، الیہم، ان کی طرف، علی سواء، برابری پر، یعنی ان کا عہد برابری پر ان کی طرف پھینک دیں، یعنی علی الاعلان، یہ کہہ دیں کہ ہمارا تمہارا اب کوئی عہد نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، الخائنین، خیانت کرنے والوں سے۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی معاہد قوم سے یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ توڑ دے گی تو ان کے سامنے کہہ کر معاہدے کو ختم کرو۔ یہ جو بات ہے نا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو کیا معنی ہے اس کا کہ علی الاعلان، یہ کہو کہ ہمارا تمہارا کوئی عہد نہیں ہے، خود سے ازیوم مت کر لو، یعنی اس چیز کی اناؤنسمنٹ ضروری ہے، اس چیز کو بتانا ضروری ہے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی ایک فریق لا علمی اور مغالطے میں مارا نہ جائے۔ یعنی اگر تم اب اس وعدے کو ختم کر رہے ہو تو تمہیں
اس بات کا اظہار کرنا ہوگا، تمہیں اس کا علل اعلان بتانا ہوگا کہ معاہدہ ختم ہے، تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ رہیں اور تم پر عہد شکنی کا الزام بھی نہ آئے۔ اگر ان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں نے عہد توڑ دیا۔ کن کو پتہ نہیں ہوگا؟ کفار کو۔ اگر کفار کی طرف سے یہ ڈر ہے کہ یہ وعدہ توڑ دیں گے، کیونکہ کچھ انفارمیشنز ہوتی ہیں obviously، مسلمانوں کے کچھ جاسوس ہوتے ہیں، کچھ اس طرح سے خبریں بھی ملتی ہیں کہ یہ وعدہ توڑنے والے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی خوف تمہیں ہے، تمہیں کوئی انفارمیشن ملی ہے، تو تم ان کے سامنے آ کر اس وعدے کو ختم کرو اور کیا کہو کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد نہیں ہے، تاکہ دونوں فریق یعنی مسلمان اور کفار اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، ہر کوئی اپنی سیکیورٹی کو دیکھ لے، کوئی ایک فریق لا علمی میں نہ رہ جائے، مغالطے میں نہ رہ جائے۔ کون سا مغالطہ؟ کہ جی ابھی تک عہد برقرار ہے، اور جب علل اعلان بتا دیا جائے گا تو عہد شکنی کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا خوف محسوس کریں تو پھر علل اعلان ان سے معاہدے کو ختم کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر خیانت مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کرنے والا کوئی کافر ہو، خیانت کرنے والا کوئی مسلمان ہو، اللہ خیانت کو ہی پسند نہیں کرتا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی وضاحت رکھی، اس کی مثال ایک واقعے سے ملتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی سرزمین کی طرف کوچ کر رہے تھے، یعنی اپنی جو فوجیں ہیں وہ روم کی سرحدوں کی طرف جمع کر رہے تھے، جبکہ آپ کے اور ان کے مابین ایک معاہدہ تھا۔ جو روم تھا وہ اور سیدنا معاویہ ان کے درمیان باقاعدہ پیس ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے قریب پہنچ جائیں، ان کی سرحدوں پر اپنی فوجیں کھڑی کر دیں، جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو اچانک ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک سواری پر سوار ہیں۔ جب وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیاری دیکھ رہے تھے یہ بزرگ، تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، وعدہ وفا کرنا ہے، بے وفائی نہیں کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کسی قوم کے ساتھ عہد ہو تو جب تک مدت گزر نہ جائے کوئی اس معاہدے کو ختم نہ کرے اور نہ کوئی نیا معاہدہ کرے یہاں تک کہ اس وعدے کی مدت پوری ہو جائے یا ان کا عہد برابری کی بنیاد پر انہی کی طرف پھینک دیا جائے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ علل اعلان واضح کر دیا جائے کہ ہمارا اور تمہارا عہد ختم ہو گیا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو واپس آ گئے، یعنی انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ حدیث بیان کرنے والے یہ بزرگ سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اسی طرح سے ترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جسٹ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا، صرف سرحدوں پر اپنی فوجوں کو جمع کر رہے تھے روم کی۔ لیکن اس کو بھی ان صحابی نے، کن صحابی نے؟ سیدنا عمر بن عباسہ نے کہا کہ نہیں، یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے، وعدے کی مدت ختم ہو جائے آپ ان کو کلیئرلی بتا دو وعدہ ختم، تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر لیں، آپ بھی اپنے آپ کو سیو کر لیں، پھر اس کے بعد جو کرنا ہے کریں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ بے وفائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وفائی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وعدے کو تو وفا کرنا ہے، چاہے وہ کسی دشمن قوم سے ہی
کیوں نہ کیا گیا ہو. البتہ اگر عہد دوسرے فریق نے توڑا ہے تو پھر ایسے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے فریق کی بدعہدی کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا. اور اس بات کا ذکر سیرہ میں بھی آتا ہے جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیس ایگریمنٹ کر لیا تھا مشرکین کے ساتھ. پھر مشرکین نے ایک قبیلے کا ساتھ دے کر باقاعدہ اس عہد کی خلاف ورزی کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی طرف سے اس کو اعلان جنگ سمجھا تھا. اچھا، اس عہد کو ریفریش کرنے کے لیے ابو سفیان بھی پہنچے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریفریش نہیں کیا. اور پھر کون سی جنگ ہوئی تھی؟ پھر غزوہ فتح مکہ ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان مشرکین کی طرف چڑھائی کی تھی. کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، یعنی زمینی جنگ نہیں ہوئی. مشرکین نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی تھی. تو خیانت اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو پسندیدہ نہیں ہے. اور اس ٹاپک کو ہم کافی تفصیل سے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ خیانت کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کو منافق کہا گیا ہے. منافق کی کئی خصوصیات ہیں جس میں ایک خیانت کرنا بھی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ آپ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے. منافق کو اگر کوئی راز دے تو وہ کھول دیتا ہے، ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح سے وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا ہے، جھگڑوں میں گالم گلوچ کرتا ہے، یعنی ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری خیانتیں ہو سکتی ہیں. مثلا اگر ہم کسی کے ٹیسٹ پیپر میں دیکھ لیں تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. اگر ہم اسائنمنٹ کرتے وقت کسی سے اس کا جواب پوچھ لیں اور بڑے مزے سے اس کو لکھ لیں تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. اب کوئی نہیں دیکھ رہا، بے شک پیپر پر شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو جاننے والا ہے، لیکن کون دیکھتا ہے، کون پڑھتا ہے اس کو؟ الا ماشاء اللہ. اگر آپ پڑھتے ہیں اس کو اور ان امانتوں کا پاس رکھتے ہیں تو اس کا بھی اجر پائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ اس وقت جب تنہا ہوتے ہیں، جب اپنا آپ ٹیسٹ پیپر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے سوا آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی امانت داری کو پھر بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس کا ریوارڈ بھی دیں گے دنیا والآخرہ. اور آپ اپنی امانت کو ادا کرتے ہوئے کچھ نمبروں کو کم بھی پا لیں نا تو دنیاوی اعتبار سے وہ صرف اور صرف نمبر کم آتے ہیں، اللہ کی نظروں میں آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں. ایسے نمبر جو خیانت پر مبنی حاصل کیے گئے ہوں، ایسے نمبروں کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹنی. اسی لیے اپنے ایمان کا ہمیں سودا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ویسے ایمان کا سودا کسی بڑی چیز کے اعتبار سے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تو بہت ہی حقیر چیز ہے کہ سوال کا جواب نہ آئے اور کسی سے پوچھ لیا جائے کہ جی ہمیں اس کا جواب بتا دو، اور سامنے والا اگر نہ بتائے تو اس کو دوست نہ مانا جائے، اس کو بے وفا کہا جائے. یاد رکھیے گا کہ خیانت کرنے والا لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان اللہ لا یحب، نہیں محبت کرتا. اللہ کی محبت اس کو ملے گی نہیں. کس کو؟ الخائنین، جو خیانت کرنے والا ہے. کتنی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ چلو تھوڑی محبت مل جائے گی، تھوڑی نہیں ملے گی، اللہ اس سے کم محبت کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ محبت کرتا ہی نہیں جو خیانت کرنے والا ہے. جو بھی ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں اس کو فلفل کرنے کی حتی الامکان کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. جو بھی کردار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس دنیا میں ادا کرنے کے لیے، آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہیں، ساس ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، اور بھی کئی کردار آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، پڑوسی ہیں،
رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ہر ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم اس کو فلفل کر سکیں، اس کو اچھے سے ادا کر سکیں. پھر کمی کوتاہی کو تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے. جو بھی امانت دار ہوتا ہے نا، اس کی کمی کوتاہی کو اللہ درگزر کرتا ہے. یقین مانے اس بات پر، اللہ آپ کی عزتوں کی بھی حفاظت کرے گا. اور لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے اگر آپ کسی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائے، باوجود اس کے کہ آپ پورا کرنا چاہتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کوشش کر رہے تھے، لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے نہیں کوئی بات نہیں. لوگ آپ کو خود سے گرانٹ دیں گے، لوگ آپ کے ہاتھ بٹائیں گے، لوگ آپ کے خود سے کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اور رسپیکٹ بڑھے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کم نہیں ہوگی. لیکن بسا اوقات خیانت کرنے کے پیچھے صرف اور صرف اپنی عزت کو بچانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. منافقین بھی جو خیانت کرتے تھے تو اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کرتے تھے، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے کرتے تھے. اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں خیانت کرنے کی، جس میں دھوکہ دینا بھی ہے. لیکن ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. کن لوگوں میں؟ خیانت کرنے والوں میں. اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں. اگر آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان ہے تو ہم خیانت کر ہی نہیں سکتے. آپ کے دل پر بوجھ آ جائے گا، اور اس بوجھ تلے آپ یہ فیل کریں گے کہ بس جلد از جلد میں اپنی اس رسپانسبلٹی کو ادا کر دوں، میں اپنا یہ کام کر لوں تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. جی ایک اور تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. جی واضح ہے اتنی آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.